أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو. وأمر بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کرو. وانہا عن المنکر، برائی سے روکو. واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہے. حضرت لقمان الحکیم کی وصایا کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں سے چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹی کی تربیت کے لیے کیا باتیں ارشاد فرمائیں، اور تربیت الاولاد اور اطفال کی تربیت میں یہ اصول قیامت تک کے لیے طے کیے گئے ہیں کہ کن اصولوں پر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. حضرت لقمان الحکیم نے ایک اصول بیان فرمایا، بچوں کی ایمانی تربیت. دوسرا اصول جس کا ذکر چل رہا ہے وہ بچوں کے اعمال اور عبادات کی لائن سے تربیت. اور ہر اصول کی تربیت کے لیے حضرت لقمان الحکیم کے جو الفاظ ہیں اپنے بچے کے لیے، وہ الفاظ یوں ہیں: یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یعنی تربیت کرتے وقت جس بچے کی تربیت کی جا رہی ہے، جس بیٹے اور بیٹی کی تربیت کی جا رہی ہے، والدین کے دل میں، مربی کے دل میں شفقت ہوگی. مربی کا لہجہ نرم ہوگا. شفقت اور نرم لہجے میں مربی تعلیم دے گا. لہذا وہ تربیت جس میں طنز ہے، طعنہ ہے، وہ تربیت نہیں ہوتی، وہ الٹا بچوں کو ضدی بنا دیتی ہے. تو عبادات کی لائن سے تربیت کرتے ہوئے فرمایا: یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بچوں کو نماز کی تعلیم یا ان کو تلقین کرنے کے بارے میں: علموا اولادکم الصلاۃ اذا عرف یمینہ وشمال، کہ جب بچے دائیں بائیں کو پہچاننے لگیں ان کو نماز سکھاؤ، نماز کی ترغیب دو، نماز کی تعلیم دو. اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہے: مروا اولادکم ہم ابناء سبع، بچوں کو نماز کی تعلیم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں. نماز پڑھنے کا حکم دو ان کو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ نماز بچے کے لیے تو نفل ہے چونکہ وہ مکلف نہیں ہے، لیکن والدین کے لیے اس کی وصیت، اس کی تلقین فرض درجے میں ہے کہ 7 برس کے بچے کو نماز کی تلقین کریں گے. اور نماز کی تلقین کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی نماز کے فرائض اور واجبات کی تعلیم دیں گے، وضو کی تعلیم دیں گے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس تھی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے قنوت کو سیکھا. اور وہ الفاظ قرآن حدیث میں مذکور ہیں. چونکہ دعائے قنوت کے مختلف صیغے ہیں، ان میں سے ایک صیغہ یہ ہے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. یہ صیغے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے جب وہ 7 برس کے تھے. نماز کی تعلیم میں سب سے اعلیٰ چیز گھر کا ماحول ہے جو بچوں کو نماز کا عادی بنائے گا. یاد رکھیے، علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تو فرماتے تھے کہ سب سے پہلے تعلیم کا یہ اصول ہے کہ مربی اپنی سیرت اور اپنے سلوک سے تربیت کرے گا قبل من کلامہ و بلسانہ.
گفتگو کرنے سے پہلے، بات کرنے سے پہلے ایسا ماحول بنائے گا جس ماحول کے سبب بچوں کی تربیت ہو سکے گی۔ تو جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ٹھہرے، گھر کا ماحول ایسا ماحول کہ جس کے سبب سے بچے تہجد کے نماز کے بھی عادی بنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر باب باندھا ہے کہ بچوں کا صلحاء اور نیک گھروں کے اندر رہنا، نیک رشتہ داروں کے ہاں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ہاں بچوں کا رات گزارنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میری خالہ تھیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 برس ہے، تو وہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہرے، کہنے لگے میں ساری رات جاگتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوگا رات کو۔ 10 سال کا بچہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے، وضو فرمایا، جب تہجد کے لیے کھڑے ہونے لگے تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا نام الغلیم، چھوٹا بچہ سو رہا ہے۔ غلام بچے کو کہتے ہیں، غلیم تصغیر ہے، چھوٹا بچہ سو رہا ہے۔ پھر آپ تہجد پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان سے پکڑا اور مجھے اپنے داہنی جانب کھڑا کیا۔ وہ تہجد کی نماز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ 5 یا 7 آپ نے رکعات جو ہیں وہ پڑھی، جس میں 4 رکعات تہجد کی اور 3 رکعات وتر کی آپ نے ادا فرمائی۔ گھر کا ماحول بچوں کو نماز کا عادی بنائے گا، تہجد کی نماز کا عادی بنائے گا۔ اس لیے گھروں کا ماحول نماز کے لیے مضبوط کیا جائے، اذان ہوتے ہی تمام مشاغل چھوڑے جائیں۔ یہ اہتمام صلات کی نشانی ہے۔ اذان ہوتی گھر کے سارے افراد نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے اس کی نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نگاہ ہوتی تھی نماز کے بارے میں بچوں پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس کی ہے۔ یہ سارے اصول بیان ہو رہے ہیں، والدین کن کن بنیادوں پر اپنی اولاد کی نماز کی تربیت کریں گے۔ یہ تربیت صرف اس معلم کی ذمہ داری نہیں ہے، اس عالم کی ذمہ داری نہیں ہے جو مسجد میں ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ کاش کوئی والد اپنے بچے کو وضو سکھائے خود۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا بیٹا لوٹا لے کر آؤ پانی کا، میں لے کر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سامنے وضو کیا، میرے والد صاحب نے میرے سامنے وضو کیا، 3 دفعہ آزاد ہوئے، اور جب وضو کر لیا تو وضو کا بچا ہوا پانی نوش فرمایا۔ تو میں تعجب سے ان کو دیکھنے لگا تو مجھے فرمانے لگے بیٹا تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ والد خود بچے کو وضو سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نگاہ ہے نماز کے اوپر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، 10 سال کے لڑکے ہیں، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ایاک والالتفات، بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو۔ فإن الالتفات فی الصلاۃ ہلاکہ، بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہلاکت ہے۔ نماز میں ہم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں گھر میں ایک بچہ تھا جس کا نام تھا افلح۔ جب وہ سجدے میں جاتے تو سجدے میں چونکہ گرد و غبار ہوتا تھا تو پھونک مارتے تھے گرد و غبار چہرے پہ نہ لگ جائے، چھوٹا بچہ۔ آپ نے فرمایا یا افلح ترب وجہک فی السجدہ، بیٹے سجدے میں اپنے چہرے کو غبار آلود کرو، نماز میں اپنے چہرے کو غبار آلود کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، پھونک نہ مارا کرو۔ اور اس لیے ایک تو نماز کا ماحول، نماز کی ترغیب، اور پھر اپنی اولاد کے لیے نماز کے لیے دعا کرنا کہ میری اولاد نمازی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جب بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا تو سب سے پہلی جو دعا مانگی ہے انہوں نے پہاڑ کے اونٹ میں، وہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں کوئی سامان زندگی نہیں ہے۔ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے اپنی اولاد کے لیے، حالانکہ معاش کا مسئلہ تھا اور کچھ ہی منٹ اور لمحات کے بعد پانی پینے کا مسئلہ تھا۔
پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی غذا. سب سے پہلا مسئلہ پیاس کا ہے، پانی کا ہے اور کھانے کا ہے. لیکن پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ان کو توفیق دیں یہ نماز قائم کریں. مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد کو نماز کی تعلیم دینے سے بڑھ کر کوئی ہمدردی اور خیرخواہی نہیں ہے. اس لیے عبادات کی لائن سے تربیت کرنا. روزوں کی تربیت، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نحن نصوم الصبیان الصغار، ہم چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے. چھوٹے بچوں کو اتنے چھوٹے ہوتے تھے کہ بھوک سے بچے رونے لگ جاتے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم عہن کہتے ہیں دھنکی ہوئی روئی، دھنکی ہوئی روئی سے ہم ان کے بناتے تھے کھلونے جس سے بچے کھیلتے تھے. ہم ان کو اس میں مصروف رکھتے تھے یہاں تک کہ روزہ پورا ہو جائے. عبادات کی لائن سے تربیت کر رہے ہیں. بچپن میں حج کرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے جب تشریف لے جا رہے تھے حج کے لیے تو بئر روحہ میں رکے. وہاں ایک قافلہ تھا. آپ نے فرمایا من انتم، آپ کون ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نحن مسلم. انہوں نے جواب دیا نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فوراً ایک عورت نے اپنے چھوٹا سا بچہ اٹھایا، یا رسول اللہ الہذا حج، اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ چھوٹا سا بچہ لے کے جا رہے تھے حج پہ. آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، ہاں حج ہو جائے گا لیکن اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ حج کی فرضیت ادا نہیں ہوتی، ہاں اس کا اجر والدین کو ملتا ہے. جب یہ بچہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا تو پھر اس کی فرضیت ادا ہوگی. تو عبادات کی لائن سے بچوں کی تربیت کرنا.